قرآن کا مقصد بیماریوں کا علاج ہے یا انسانیت کی ہدایت؟ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں تو اس کا مقصد جو ہے تعویذ دھاگے کرنا ہے. ہاں سعودیہ میں جب یہ نازل ہوا تھا تو وہ قرآن میں ہی آ گیا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے سورۃ الانعام آیت نمبر 19، یہ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے اس کو بھی آخرت کا ڈر. قرآن کا جو پرائمری مقصد تھا وہ ہدایت تھا. ٹھیک ہے، جو شفا بھی آیا نا، اس شفا سے مراد یہ والی بیماریاں نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو سورہ یونس میں ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے بہت زبردست واز اور جو دلوں کی بیماری ہیں ان کا علاج. یعنی یہ وہ اس کا یعنی بائی پاس کے لیے نہیں، بلکہ دل کی بیماری جو ہے شرک، کینہ، بغض، حسد، ان بیماریوں کا علاج، اور اس میں ہدایت ہے اور مومنین کے لیے شفا ہے. باقی اس کے وہ والے سائیڈ بینیفٹ ہیں کہ نبی الاسلام نے خود بھی بیماریوں کے لیے یعنی کئی چیزوں کے لیے علاج تعلیم فرمائے ہیں، اور بعض اصحاب نے یعنی اس سے لوگوں نے تجربات سے سیکھا ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ وہ ایک سفر پہ صحابہ کرام تھے، ایک راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، خیمے میں ایک جگہ، تو وہاں پہ جو قبیلہ تھا اس کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اس کو دم ڈالتا ہوں، ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس کے بعد مجھے کیا دو گے؟ ان کے ساتھ طے کیا باقاعدہ اتنی بکریوں کا ریوڑ. تو اس نے دم ڈالا تو شفا ہو گئی. وہ بکریاں لے کے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ یہ تو قرآن بیچنے کا معاوضہ ہو گیا. تو ان کا نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروائیں گے. آپ نے پھر اس میں وہاں ہی فرمایا تھا کہ سب سے بہترین چیز جس سے تم یعنی مال کماتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اس ذریعے سے. تو آپ نے فرمایا ان بکریوں میں سے مجھے بھی حصہ دو. یعنی آپ نے پریکٹیکلی کھا کے اس کو اسٹیبلش کر دیا کہ یہ حلال ہے، یعنی دم کا معاوضہ. اور پھر پوچھا کیا پڑھا تھا؟ اس نے کہا سورہ فاتحہ. آپ فرمایا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ کے اندر ہی شفا؟ یعنی انہوں نے تجربے سے ایک چیز حاصل کی تھی نا، ام القرآن ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بھی فاتحہ پڑھے تو یہ والا اثرات آئیں بھی، اس میں اس بندے کی عظیمت بھی انوالو تھی نا. ٹھیک ہو گیا؟ تو ورنہ اگر کوئی آپ کا دعویٰ ہے تو میں عرض کر دوں تھوڑا سا، اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ آپ کے بزرگوں کی عظیمت ہے تو آپ ان کے سامنے سانپ ڈسوائیں، کوبرا، انشاءاللہ وہ دم ڈالیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے. کوئی مرید بھی پیر کے لیے تیار نہیں ہوگا. ان کو یقین ہے جب ہم کہیں گے کہ کچھ نہیں کر سکتے تو کہیں گے گستاخی کر رہے ہیں. سر اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو آپ ڈسوائیں اور دم ڈلوائیں ان بزرگوں سے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ ان بزرگوں کو ڈسوائیں، ان کو کہ اپنے آپ کو خود دم ڈالیں تاکہ تھوڑا ہمارا بھی کام ہو جائے. یعنی ایسے لوگ جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں ان سے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس شہادت کی موت تک پہنچ جائے، کم از کم امت تو ان کے فتنے سے بچے نا. میں جنرل بات کر رہا ہوں، کسی کو اسپیسیفکلی نہیں کہہ رہا. یہ تجربے میں اس لیے بتاتا ہوں نا، یہ لوگوں سے دعوے تو کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر جعلی قسم کی نعتیں. او جی وہ جڑا آج کل ایک شعر چڑھا ہے، غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب لوگ جھوم رہے ہیں یار یہ کس آیت میں کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ چیک کر لیتے ہیں. کفن کہتے ہیں میلا نہیں ہوتا، لاش کو تو کچھ نہیں ہونا. میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے نا جو زندہ ہے ابھی مرے نہیں ہیں، ان کے مرنے کے بعد لاش کو ایک ہفتے کے لیے دھوپ میں رکھتے ہیں. ان کا تو قبر میں بھی کفن نہیں تھا میلا ہونا نا، تو پتہ چل جائے گا. کوئی رسک لے گا؟ سارے عیدی والوں کے پاس بھاگتے پھریں گے. اس طرح کے دعوے نہ کیا کریں جو غیر مسلم. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب غیر مسلم بڑے کرٹیکلی آپ کی چیزوں کو دیکھ لیں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کو اردو نہیں آتی اور آپ کو انگریزی نہیں آتی، ورنہ بہت بڑی ازمائش. ورنہ تو میں ادھر تو ہفتے بعد لیکچر نہیں، روزانہ ایک لیکچر ریکارڈ کرانا پڑتا. نہیں سر اسلام یہ نہیں کہتا، یہ مولوی کہتا ہے. اسلام اور مولوی کو الگ کرنے کے لیے روزانہ لیکچر بنانے پڑتے. اور انگریزی سیکھیو بھی نہ ہے، گوریاں دی زبان ہے، کافراں دی نہ سیکھنا.